ذریعے آپ نے ایک منٹ بھی، آپ نے ایک لمحہ بھی، آپ نے ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کی ہے۔ جدھر موقع ملا وہ بات کر دی جس بات کے لیے بنائے گئے، جدھر موقع ملا وہ عنوان شروع کیا جس عنوان کے لیے بلائے گئے، جدھر موقع ملا اس عنوان کی آواز لگائی جس آواز کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، جدھر موقع ملا لوگوں کے ذہن سازی شروع کی، جدھر موقع ملا ذہن کو صاف کرنا شروع کیا، جدھر موقع ملا ان کے ذہنوں سے خرافات نکال کے دین ڈالنا شروع کیا، جدھر موقع ملا آپ نے لوگوں کے ذہنوں سے شیطان کو ہٹا کے رحمان کی بات شروع کیے، حتیٰ کہ آپ نے تبلیغ دی۔ اور میرا دعویٰ کہ پیغمبر نے 40 سالہ دور ان کافروں کے ساتھ گزارا جو بتوں کے پجاری، ان کے ساتھ گزارا جو آگ کے پجاری، ان کے ساتھ گزارا ستاروں کے پجاری، ان کے ساتھ گزارا غیروں کے پجاری، ان کے ساتھ گزارا ستاروں کے چاند کے پجاری، ان کے ساتھ گزارا جو ہر قبروں پہ سجدہ کرنے والے تھے، انہی کے ساتھ گزارا جو خدا کے سوا سب کو ماننے والے تھے، ان کے ساتھ گزارا کہ جن کے 300 سال بت بیت اللہ میں پڑے تھے، ان کے ساتھ گزارا جنہوں نے نام رکھے تھے یہ عزت کا مالک، یہ ذلت کا مالک، یہ خوشی کا مالک، یہ زمین کا مالک، یہ بچے دینے والا، یہ بچے لینے والا، یہ عزت دینے والا، یہ ذلیل کرنے والا، یہ روٹی دینے والا، یہ روٹی لینے والا، یہ مال دینے والا، یہ مال لینے والا، ہر کسی کے نام رکھے تھے، ہر کسی کو پکارتے تھے، ان کے طرح پہ جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے 40 سالہ دور اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ ان کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کی۔ ایک وقت آ گیا جب آپ کو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا، میرے پیغمبر اب جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کی آواز لگا، میرے رسول جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو شروع کر، جس تبلیغ کے لیے آیا تھا اس تبلیغ کا حوالہ دے دے، لوگوں کو بتانا شروع کر دے، اپنے عقیدے کو صاف بتا دے، اپنے نظریے کو صاف بیان کر دے، بلکہ یوں کہہ دوں توحید کا اعلان کر دے، اپنے رب کا تعارف کرا دے، اپنے رب کی آواز لگا دے، اپنے رب کا نام بتا دے۔ میرے پاک پیغمبر نے جب ان کافروں کو فرعون کی چوٹی کی طرف بلا کے اکٹھا کیا اور ایک سوال کیا، کافروں مجھے بتاؤ میں نے 40 سالہ دور تمہارے ساتھ گزارا، میرے وجود میں، میرے کردار میں، میرے اقوال میں، میری سیرت میں عیب نکالو۔ کافر دنگ رہ گئے۔ آقا کا جملہ تھا، آقا کا سوال تھا، آقا کا دعویٰ تھا، میں نے 40 سالہ دور گزارا، مجھ میں عیب نکالو، مجھ میں ڈیفیکٹ نکالو، مجھ میں خرابی نکالو۔ سب نے کہا آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا باکمال نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، ایسے اخلاق والا نہیں دیکھا، ایسے کردار والا نہیں دیکھا، ایسی چال چلن والا نہیں دیکھا، ایسی تجارت والا نہیں دیکھا، ایسی معیشت والا نہیں دیکھا، ایسے جملوں والا نہیں دیکھا، اتنا امانت دار نہیں دیکھا، اتنا دیانت دار نہیں دیکھا، اتنا سچا نہیں دیکھا، اتنا صاف نہیں دیکھا۔ آپ نے جب یہ سوال کیا اس کے بعد اگلا سوال کیا، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر آئے گا تم پہ حملہ وار ہوگا، میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ کافروں نے جواب میں کہا جب آپ کو کبھی جھوٹ بولتا نہیں دیکھا پھر آپ جو کہو گے ہم مانیں گے۔ آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر میری بات مانو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا پیغام دینے آیا ہوں، اس کا نظام بتانے آیا ہوں، اس کی توحید بیان کرنے آیا ہوں۔ اس وقت مخالفت ہو گئی، اس وقت برا بلا کہہ دیا، اس وقت پتھر مار دیا، اس وقت گالی دے دی، اس وقت پیغمبر کے عیب پہ اشارہ اٹھا دیا، عقلیں اٹھا دی۔ دنیا مجھے کنڈول شہر سے لوگوں، شاہپور تحصیل میں رہنے والوں، ضلع سرگودا میں بسنے والوں، بچے ہو جوان ہو بوڑھے ہو یہاں کے ہو وہاں کے ہو مہمان آئے ہو، مجھے بتاؤ ہو کیا گیا تھا؟ چند لمحے کے اندر ہو کیا گیا تھا؟ چند سیکنڈوں کے اندر ہو کیا گیا تھا؟ ارے اتنی دیر میں ہو کیا گیا تھا؟ ابھی کہہ رہے تھے سچے ہو، ابھی کہہ رہے تھے صادق ہو، ابھی کہہ رہے تھے امین ہو، ابھی کہہ رہے تھے اخلاق والے ہو، ابھی کہہ رہے تھے آپ جیسا نہیں دیکھا، ابھی کہہ رہے تھے آپ جیسا نہیں پایا، ابھی کہہ رہے تھے ایسی سیرت نہیں دیکھی، ابھی کہہ رہے تھے ایسی صورت نہیں دیکھی۔ اس منٹ کے اندر، سیکنڈ کے اندر ہو کیا گیا؟ اللہ نے کہا اس نے ایک کی بات کر دی ہے، اور جب بھی کبھی ایک کی بات ہوگی
محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، انداز فاروقی، علامہ ابوبکر فاروقی صاحب۔ ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی کہہ رہے تھے آپ سچے ہو، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ حسین ہو، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ جیسا سچا نہیں دیکھا، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ جیسی سیرت والا نہیں دیکھا، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ جیسے اخلاق والا نہیں دیکھا، ابھی کہہ رہے تھے آپ جیسی باتوں والا نہیں دیکھا، ابھی کہہ رہے تھے آپ جیسے معاملات والا نہیں دیکھا، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ جیسا سچا صورت والا نہیں دیکھا، ابھی کہہ رہے تھے جیسے آپ ہو کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ چند منٹوں کے اندر ہو کیا گیا؟ پتا چلا دنیا والوں یہ کائنات کا دستور ہے، جب سچی بات کرو گے مخالفت کی جائے گی، جب بھی سچی بات کرو گے آپ کی مخالفت سارے بولو اور زور سے بولو، مل کے بولو، جب بھی حق کی بات کرو گے مخالفت میں یوں کہہ دوں غلط نہیں ہوگا، کبھی گھر سے کرے گا، کبھی گھر سے کرے گا، کبھی پڑوسی ہوگا تو کرے گا، کبھی ایک چھت کے نیچے رہنے والا کرے گا، کبھی ایک پلیٹ میں کھانے والا بھی کرے گا، لیکن مخالفت کرے گا۔ کوئی یہ سوچے میں سچی بات کروں مجھے ہو بھی کچھ نہ کچھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری آواز سنیے، آپ اپنی سنیے، کرو فیصلہ۔ میں نے پہلے کہا نا دیکھ رہے ہو، کچی گوٹی آسی بھی کوئی نہیں کھیلی، پکے کام کی دن، اور میں پہلے آکھیا ہے کہ تھوڑا جرا مزاج ہے نا بامن دا، وہ میں نے دس رہا تسی تھکی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، غلامان صحابہ، سیرت صحابہ، انداز فاروقی، علامہ ابوبکر فاروقی۔ جب بھی آپ سچی بات کرو گے آپ کو تانے دیے جائیں گے، تانے۔ جب بھی آپ دین کی بات کرو گے آپ کو برا بلا کہا جائے گا، جب بھی آپ اعلانیہ دعوت کی بات کرو گے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، میں نے سیرت پیغمبر کی کتابوں کو جب کھول کے دیکھا مجھے نظر آیا کافروں نے مشاورت کی ہے، میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ کے اندر خطاب کے بیٹے عمر کو بھی بلایا اور اس کے ذمہ ایک کام لگایا، عمر اس پیغمبر سے بڑے تنگ ہیں، محمد سے بڑے پریشان ہیں، اس کی دن بدن دین کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ حل نکالو، اس کے بارے میں کچھ سوچو۔ میں نے پہلے کہا کبھی راستے سے ہٹایا جائے گا، اس وقت کے کافروں نے بیٹھ کے کہا ملک بدل کر دیا جائے، کافروں نے بیٹھ کے کہا مکے سے نکالا جائے، کافروں نے بیٹھ کے کہا چار دیواری میں بند کیا جائے، کافروں نے بیٹھ کے کہا سنو کبھی کسی کو نکال بھی دیا جائے، کبھی کسی کو چار دیواری میں بند بھی کر دیا جائے، لیکن اس کی آواز کوئی دبا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اس کی آواز کوئی دبا سکتا نہیں۔ میں پیغمبر کی بات کیا کروں گا؟ میں 1500 سال بعد پیغمبر کی عزت و عظمت پہ کٹنے والوں کی بات کروں تو آواز کوئی دبا سکتا؟ کوئی کہیں کا بھی آواز دبا سکتا؟ بولو، کسی نے دبانی ہوتی دبنی ہوتی دب جاتی۔ آج ایک نماز کا روحانی بیٹا اس انداز میں نہ بول رہا ہوں، میں نے بڑی بات کر دی ہے، کسی نے دبانی ہوتی یہ آواز دبنی ہوتی۔ آج گنگول کی سرزمین پہ 21 سالہ نوجوان کی زبان سے آواز نہ آ رہی ہوتی، اگر آ رہی ہے پھر کوئی دبا سکتا؟ بولو، سارے بولو، مل کے بولو، محبت سے بولو، یار خلوص سے بولو، یار میرے لیے بولو۔ کوئی دبا سکتا ہے؟ کوئی دبا سکتا ہے؟ میں اتنا سارا سفر کر کے آپ کے درمیان آ گیا، پھر واپس بھی جاؤں گا، کوئی دبا سکتا ہے؟ آپ کی آواز شاید مجلس سے باہر نہ جائے،
یہ موبائل ہاتھ میں لوگوں کے، میری آواز پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی جائے گی. میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کوئی نہیں دبا سکتا. ڈرنا مجھے چاہیے، آپ کو نہیں. مجھے ڈرنا چاہیے نا. آواز میری تیز ہے، باہر بھی جا رہی ہے، لیکن میں فخر سے کہہ رہا ہوں کوئی دبا سکتا؟ زور سے بولو. میں آج جس مہینے میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں نا، اسی مہینے میں 43 گولیاں سینے پہ کھا کے جانے والے نے کہا تھا خدا کے سوا کسی اور کا ڈر کفر سمجھتے ہیں. خدا کے سوا کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھنا کفر سمجھتے ہیں. میرے قائد نے فرمایا تھا اگر یوں نہ سمجھے خدا کی قسم کافر ہو کے مرے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جرنیل سپاہی صاحب مولانا اعظم طارق شہید، جرنیل سپاہی صاحب مولانا اعظم طارق شہید، انداز فاروقی مولانا ابوبکر فاروقی صاحب. میں اسٹیٹ سیکرٹری سے گزارش کروں گا میرے نام کا نعرہ نہ لگے. میرے نام کا نعرہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، زندہ باد وہ جو چلے گئے. میں غلط کہہ رہا ہوں، کئی بندہ کھڑا ہو کے کہے زندہ باد وہ جو کامیاب ہو کے چلے گئے. ہم زندہ باد، آپ زندہ باد. پتہ نہیں خدا خیر کرے موت بھی ایمان کی حالت میں آتی ہے یا نہیں آتی. ہم ڈرتے ہیں اس دن سے، لیکن اللہ کی قسم جب تک جیئیں گے برملا صحابہ کی عظمت کیسے اعلان کرتے رہیں گے. محفل قرآن کی ہے، بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک اپنے نبی کو قرآن نہیں دیا اس وقت تک تو نبی بیٹھے رہے، لیکن جب قرآن آ گیا پھر نبی بیٹھے. زور سے بولو. اس کے بعد پیغمبر بیٹھے، اس کے بعد آرام کیا، اس کے بعد سکون کیا. کیوں؟ اب حکم آ گیا، اور جب حکم آ گیا پھر پیغمبر بیٹھے نہیں ہیں. چاہے غار میں تھے لیکن جب حکم آ گیا غار سے نکل پڑے. بازار میں تھے، حکم آ گیا بازار سے نکل پڑے. جہاں تھے، جس وقت تھے، جس گھڑی تھے، جس لادہ تھے، پیغمبر کو جب قرآن آ گیا وحی آ گئی، اس وقت کے بعد پیغمبر آرام سے بیٹھے. نبی نے محنت شروع کر دی، کام شروع کر دیا. اس کام کے لیے جس کام کے لیے آئے تھے، قرآن پڑھایا. نبی نے قرآن پڑھایا. یارو پیغمبر نے قرآن پڑھایا. میں کہتا رہتا ہوں ایک قرآن آج کاری یعقوب صاحب پڑھا رہے ہیں، ایک قرآن میرے استادوں نے مجھے پڑھایا. کیسا قرآن ہوگا جو پیغمبر نے پڑھایا ہوگا؟ کیسا قرآن ہوگا جس نے پڑھایا ہوگا وہ خود صاحب قرآن ہوگا، آسمان سے اترتا ہوگا، اس کی زبان سے جاری ہوتا ہوگا. دنیا والوں صحابہ پہ یوں نہیں مرتے، عظیم ہیں تب مرتے ہیں، عزت والے ہیں تب مرتے ہیں، عصمت والے ہیں تب مرتے ہیں، بلندیاں والے ہیں تب مرتے ہیں، رتبے والے ہیں تب مرتے ہیں، عروج والے ہیں تب مرتے ہیں. خدا نے جن کو نبی کی زبان سے جاری قرآن کے لیے پسند کیا اس لیے مرتے ہیں. ہم یوں ہی صحابہ پہ ایسے ہی شور نہیں مچاتے. اللہ نے عظمت دی ہے تب مچاتے ہیں. اللہ کی دی عظمت صحابہ سے کوئی چھین سکتا؟ اونچی بولو. نبی نے قرآن پڑھایا، نبی نے قرآن پڑھایا. آسمان سے قرآن آیا، نبی کے قلب اثر پہ نازل ہوا. نبوت نے قرآن کی تلاوت کی. میں نے کہا آج بیت اللہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. میں نے کہا آج مسجد نبوی میں آواز لگتی ہے. قرآن وہی ہے، تاثیر وہی ہے، آواز وہی ہے، جملے وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن جو قرآن آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی پاک زبان سے نکلتا ہوگا اس قرآن کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ جن ساتھیوں نے کونے کونے میں بیٹھ کے ٹیک لگا رکھا ہے ان میں سفید داڑھی والے کون ہیں؟ سارے جوان ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں دوستو، ہم دعا کرتے رہے، ہم دعا کرتے رہے. وہ دغا سمجھتے رہے، ہم دعا کرتے رہے. وہ دغا سمجھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے کشمیر ہم آزاد کریں گے. بولو یار.
دعویٰ کیا ہم نے؟ ماشاءاللہ. یہ جس ساتھی نے پرچی لکھی ہے وہ کھڑا ہو جائے. یار مہمان کا اتنا تو احترام کرو. جس ساتھی نے یہ پرچی لکھی ہے نا وہ ساتھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے. کسی نے نہیں لکھی یا فکان من. ہاں بھائی پرچی لکھ کے ساتھی گھر چلا گیا تو میں ساتھی کو رابطہ نمبر دے دوں گا, وہ ساتھی مجھے فون کرے میں اس کا جواب فون پہ دے دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, جس نے کیا جواب بھی اسے ہی ملے گا نا. سب کو دوں کیوں دوں بھائی, میری مرضی, جواب بھی اسے ہی دوں گا. پریشان نہ ہو, بالکل آسان سا جواب ہے. سوال بڑا پیارا ہے, اس پہ جواب بھی بڑا پیارا ہوگا انشاءاللہ. کسی کی دل آزاری میں اس کی وضاحت کے آخر میں کر دوں گا. اللہ نے اچھا ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے ہم کشمیر آزاد کریں گے. جوانوں کی حالت تو ہمارے یہ ہے جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کشمیر آزاد ہم کیسے کریں گے بھائی؟ سلام نہیں ان بزرگوں کو, سلام نہیں ان بزرگوں کو جو میں تقریباً 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, یہ یوں ہی بیٹھے ہیں سامنے. پتہ چلا آج کے جوان سے زیادہ ہمت والا آج کا بزرگ ہے. اس کی وجہ میں نہیں جاتے, بڑی لمبی تفصیل ہے, حضرات علماء اکرام اس کی اصلاح فرمائیں گے. اللہ کے پیغمبر کو جب قرآن مل گیا تو پیغمبر پھر گھر میں بیٹھے, میری جملہ میرا بات سمجھنا, جب قرآن آ گیا اس کے بعد پیغمبر اللہ کا سکون سے نہیں بیٹھا بلکہ قرآن کی آواز لگانے کے لیے, قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نکل پڑے, بلکہ نکلے آپ نے مدرسہ بنایا. کیا بنایا؟ او مدرسے کے دشمنوں, پیغمبر نے مدرسہ بنایا. نبی کی تعلیمات سے چلنے والوں, میرے پیغمبر نے مدرسہ بنایا. نام رکھا صفا. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. سب کو پتہ ہے پیغمبر اس صفے کے چبوترے پہ بیٹھے ہوں گے, شاگرد قرآن پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یار کیا منظر ہوگا, کیا حسین نظارہ ہوگا. میں نے دیکھا استاد کلاس میں بیٹھا ہونا, شاگرد آنکھ اٹھا کے آنے والے مہمان کو نہیں دیکھتا, اور آج کی کلاس میں آتا استاد کا مہمان ہے, اس کلاس میں کافر بھی آتی ہوں گے. نبی کو کہنے کے لیے یہ کام چھوڑ دو, آتے ہوں گے نہیں آتے ہوں گے. پڑھنے والے صحابہ جس کے سینے میں قرآن ہے, میرا دعویٰ ہے وہ انسان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا. وہ بندہ کبھی باضمیر ہوگا, غیرت مند ہوگا, کبھی بے غیرت. یہ دلیل ہے. جس کے پاس قرآن ہوگا وہ یوں ادھر ادھر والا نہیں ہوگا, ایک والا ہوگا. درس یہی ہے, سبق یہی ہے, آواز یہی ہے, سکھایا ہی نبی نے یہی ہے. سیکھنے والوں نے سیکھا ہے. میں نے کہا ادھر بھی قرآن پڑھا گیا, ادھر بھی قرآن پڑھا گیا, ادھر بھی تلاوت ہوتی رہی, ادھر بھی تلاوت ہوتی رہی, لیکن جب تلاوت ادھر ہوتی ہوگی جو قرآن صاحب قرآن پڑھ رہا ہوگا, جب تلاوت ادھر ہو رہی ہوگی صحابہ پیچھے سن رہے ہوں گے, انداز بڑا اعلیٰ ہوگا, نظام بڑا اعلیٰ ہوگا, تقویت بڑی عالی ہوگی, محبت بڑی عالی ہوگی. اللہ آسمانوں سے منظر دیکھ رہا ہوگا. اللہ نے ان لوگوں کو جنازے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا اور قرآن پڑھا, نہ صرف پڑھا بلکہ اس پہ عمل کیا. وہ لوگ بھی جو نہیں آئے بلکہ ان کا بھی انتخاب ہوا, رب نے انہیں چنا, کسی کو کس علاقے سے, کسی کو کس علاقے سے. میں نے کہا ادھر دیکھو, آج بھی مدرسے کے اندر بڑے طالب علم ہوتے ہیں, اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے. کوئی سرگودا سے آئے گا, کوئی شاہپور سے آئے گا, کوئی ٹڈیا والا سے آئے گا, کوئی فلاں جگہ سے آئے گا, کوئی فلاں علاقے سے آئے گا. سارے ایک درسگاہ میں بیٹھ کے, ایک استاد کے پاس بیٹھ کے, ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے, ایک پلیٹ میں جب کھاتے ہوں گے, محبت کا عالم تو دیکھو, پیار کا عالم تو دیکھو. ادھر لڑائی کا درس نہیں ہے, دہشت گردی سکھائی نہیں جاتی. سندھی بھی اسی پلیٹ میں کھائے گا, بلوچی بھی اسی پلیٹ میں کھائے گا, پٹھان بھی اسی پلیٹ میں کھائے گا, مہاجر بھی اسی پلیٹ میں کھائے گا, سرائکی بھی اسی پلیٹ میں کھائے گا. ساری مختلف زبانوں کے لوگ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے. کسی نے کہا یہ جس کی تعلیم
پاس آئے، یوں نہیں آئے، انتخاب ہوا، اللہ نے چنا، چن چن کے بھیجا، اور جسے پہلے نمبر پہ بھیجا۔ دنیا کے لوگوں پریشان نہ ہو، آپ مانو نہ مانو، میں مانوں نہ مانوں، علماء مانے نہ مانے، پر پہلا نمبر ہے ہی اسی کا، پہلا نمبر ہے ہی اسی کا۔ وہ آیا بھی پہلے نمبر پہ، اللہ نے تمام صحابہ میں سے نام بھی اسے منفرد دیا، ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ حضرت حنفی صاحب اس دن جمعے میں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو نام بڑا باکمال دیا، کبھی بھی دیکھو گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، گنتی کہنے والے نے کہا پھر وہ 40 تک پہنچ جاتی ہے، کہنے والے نے کہا حضرت وہ پھر 1 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے، حضرت نے کہا اتنی لمبی تفصیل کے لیے تیرے پاس وقت ہوگا، میرے پاس نہیں ہے، شروع 1 سے ہوتی ہے۔ ابو بکر نام کو دے، سب سے پہلے 1 لکھا ہے، الف لکھا ہے، گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ادھر بھی 1 سے شروع ہے، ادھر بھی 1 سے شروع ہے، ادھر بھی پہلا نمبر 1 کا ہے، ادھر پہلا نمبر ابو بکر کس کا ہے؟ دور سے بولو۔ حضرت ابو بکر نے نبوت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، نہ صرف کلمہ پڑھا، دلیل کوئی نہیں مانگی۔ بڑے علماء نے اس میں کتابیں لکھی ہیں، دلیل نہیں مانگی، بڑی عجیب بات ہے، بعد میں آنے والوں نے مانگی، پر ابو بکر نے زور سے۔ لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے اگر ابو بکر بھی دلیل مانگتا صدیق کا لقب کہاں سے ملتا؟ ابو بکر بھی مانگ دلیل لیتا، صدیق کا لقب کہاں سے ملتا؟ بعض نے یہ لکھا کچھ عرصے کے بعد ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے پوچھا تھا میں بھی پوچھ لیتا تو کیا ہوگا؟ نبوت نے مسکرا کے کہا ابو بکر تجھے یاد ہے تو شام جا رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ یاد ہے۔ ابو بکر تجارت کے لیے جا رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں تیری ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی تھی، اس کی 300 سال عمر تھی، یا رسول اللہ یاد ہے؟ اس نے تجھے کیا کہا تھا؟ جو اس نے کہا تھا وہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ بڑے لوگ پریشان ہیں، یا رسول اللہ کیا دیا تھا؟ ابو بکر نے کہا جب میں اس کے پاس پہنچا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا، اس نے کہا تیرے ابا کا نام، میں نے ابا کا نام بتایا، اس نے کہا خاندان بتا، میں نے خاندان بتایا، اس نے کہا قبیلہ بتا، میں نے قبیلہ بتایا۔ جب ساری چیزوں کی تحقیق ہو گئی، وہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے میرا چہرہ دیکھا ایسا لگ رہا تھا میرے چہرے پہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بینائی دے دی ہے۔ اس نے کہا اگر تیرا نام عبداللہ، تیرے پاپا کا نام ابو محفا، شام نہ جا مکہ جا۔ اس نے کہا مکہ کیوں جاؤ؟ اس نے کہا ابھی ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ابو بکر عبداللہ اگر تو مکہ جا کے اس نبی کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے گا، مجھے تیرے رب کی قسم خدا تیرے بغیر کسی اور کو مسلمان نہیں ہونے دے۔ جاؤ اٹھاؤ کتابیں، اللہ تیرے بغیر کسی اور کو خلیفہ اول بننے۔ میں نے یوں بھی سنا، میں نے یوں بھی دیکھا، ایک وقت تھا ابو بکر مسجد میں دیر سے آئے، صحابہ نے عمر سے کہا عمر آپ پڑھاؤ، عمر آپ پڑھا دو، آپ بھی اسی درسگاہ کے فاضل ہونا، آپ پڑھا دو، استاد ایک ہی ہے نا، آپ پڑھا دو۔ نبی نے عمر کی آواز سنی، میرے پاس جملے نہیں ہیں میں کہاں سے لاؤں؟ نبی نے آواز سنی لا 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 عمر کو ہٹاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ عمر مصلی پہ کیسے چل گیا؟ کسی نے کہا دیکھا نبی عمر کو مصلی پہ برداشت۔ میں نے کہا تو نے یہ تو دیکھا، تھوڑی دیر بعد پھر منظر دیکھا، یہ تو تھی نے دیکھا، نبی کہتے عمر کو ہٹاؤ، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا وہی عمر ابو بکر کے پیچھے کھڑا تھا، یہ نظر نہیں آتا؟ وہی عمر ابو بکر کے پیچھے کھڑا تھا۔ نبی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے بس دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر کے بعد پھر صدیق کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر بڑے پیدا ہوں گے جیسے بھی،
پر اس پہ بند، وہاں ختم. اس کے بعد ایسا ابو بکر پیدا، زور سے بولو. میں نے کہا اللہ وہ کیسے؟ مجھے علماء نے بتایا ابو بکر کی 3 خواہشیں تھیں. کتنی؟ وقت تو ہے نا آپ کے پاس؟ جب وقت ختم ہو جائے کوئی ساتھی اسے اشارہ کر دے. 3 خواہشیں تھیں. اللہ میری پہلی خواہش ہے نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری آنکھ ہو نبی کا چہرہ وہ دیکھتا رہوں. اس سے بڑی اور کوئی خواہش ابو بکر کی؟ اللہ میری بیٹی ہو نبی کو نکاح میں دوں. میرا مال ہو نبی کے دین پہ خرچ کروں. اللہ نے کہا ابو بکر تیری ان خواہشوں کو میں ایسے پورا کروں گا نا ساری دنیا دیکھتی رہے گی، ابو بکر مزے کرتا رہے گا. رب نے کہا ابو بکر 3 تو نے مانگی ہیں، 1 میں دوں گا. ایک تیری آنکھ ہوگی، غار ہوگی، تیری گود ہوگی، نبی کا سر ہوگا. 3 دن 3 راتیں ابو بکر دیدار کرتا رہے گا. کی یا نہیں کی؟ ابو بکر تیری بیٹی عائشہ ہوگی، میں خدا عرشوں پہ نکاح کروں گا. ابو بکر تیرا مال ہوگا، نبی کی خدمت پہ اس انداز میں پیش کروں گا جو دے کے چلا جائے گا. کائنات میں آنے والا کوئی بھی انسان تیرے اس مال کے دیے ہوئے انداز کو پورا کرنے کی اگر کوشش بھی کرے گا خدا تجھ تک پہنچنے نہیں دے گا. اللہ وہ کیسے؟ میں تفسیر میں جاؤں وقت نہیں ہے. نبوت نے ابو بکر کو 1 مرتبہ کہا ابو بکر سفر کریں گے کٹھے. کیا کریں گے؟ مجھے میرے قابلین نے بتایا اس دن سے ابو بکر نے گھر کی کنڈی نہیں لگائی. کبھی نبی کا بلاوا آ گیا ابو بکر کی کنڈی بند ہوئی تو اللہ پوچھ لے گا. میں نے کہا ایسے یار اللہ نے میرے محبوب کو دیے، ایسے یار اللہ نے میرے محبوب کو دیے. اور جس رات اللہ کے محبوب آنے لگے نا، جس بستر پہ سوئے تھے وہاں علی کو سلایا. میں ان واقعات سے کچھ دینا چاہتا ہوں، لے لینا. نہ لے سکو میرے لیے دعا کر دینا، بعد میں سمجھ ضرور آ جائے گی. علی کو بستر پہ لٹایا. میں نے کہا علی تیری عظمت کو لاکھوں سلام، کیونکہ اس رات نبی کے بستر پہ سونا بھی آسان نہیں تھا. اس رات نبی کے بستر پہ سونا بھی آسان. کافر باہر کھڑے تھے تلواریں ہاتھ میں. اچھا آپ کو پتہ ہے کافر ہوتا ہی باہر ہے. کافر ہوتا ہی ہر جگہ سے باہر ہوتا ہے، اور ایسی پاک جگہ سے تو ہوتا ہی باہر ہے. بولو یار جوانوں پھر ٹیک لگا لیا تم نے. میرا ارادہ تھا میں تقریر کے آخر میں تمہیں کشمیر لے جاؤں گا، پر لگتا ہے کینسل کرنا پڑے گا. وہی پرچی آئی ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر گھر پر ہیں، علی نبی کے بستر پر ہیں. نبوت نے مکے کی امانتیں دی. علی کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے نبی لے کے چلا گیا، علی یہ لے لو، یہ اس کی ہے یہ لے لو، یہ اس کی ہے یہ لے لو، علی یہاں سو جاؤ. کہنے والا بڑی چیخیں مارتا ہے، بڑا زور لگاتا ہے. دیکھا علی کو نبی نے بستر دے دیا. علی کو نبی نے. میں نے کہا بڑی عظمت ہے یار، باقی ماننا پڑے گا. پہلے تو شاید میں تھوڑا شک شبے کا شکار تھا، تیرے کہنے سے میں نے مان لیا. اللہ نے واقعی بڑی عظمت دے دی، اللہ نے واقعی بڑا مقام دے دیا. علی نبی کے بستر پہ اللہ میرا محبوب یہ مٹی اٹھا جو تیرے پاؤں کے نیچے ہے نا، اس مٹی کو اٹھا. نبی نے مٹی کو اٹھایا. دیکھو آج لوگ پڑھتے ہیں چاول پہ قرآن پڑھتے ہیں. چاولوں پہ ختم دیتے ہو نہیں دیتے؟ سارے دیتے ہو یا دے دیتے ہو؟ چاولوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. سیبوں پر، میرے ساتھ بولو، سیبوں پر، انگور پہ، آم پہ، دودھ پہ. جو قیمتی چیزوں مولوی کھا جاتا ہے، جو کچھ بچ جائے وہ عوام کھاتی ہے. بھئی دیکھو میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات کا مذاق نہ لینا. خود ہی کھا جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کو کہا میرے پیغمبر مٹی اٹھاؤ اور اس پہ قرآن پڑھو. مٹی اٹھاؤ، مٹی، اس پہ قرآن پڑھو. اللہ کہاں سے پڑھو؟ میرا محبوب تو جان سے پڑھے گا، باکمال پڑھے گا. نبی نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ تلاوت کرتے کرتے مٹی پہ دم کرتے ہیں. ربا بتا کیا کروں
काफिरों की तरफ फेंकी। सबको पता है, किसी के सर में गई, किसी की आंख में गई, किसी के दिमाग में गई, किसी के कपड़ों पे गई, मट्टी तो गई, मट्टी। मेरे महबूबा फेंकना तेरा काम है, इन्हें पागल कर देना मेरा काम है। अल्लाह की कसम, जो वो मट्टी थी ना आज तक असर कर रही है। वो मट्टी भाई जो काफिरों में फेंकी थी आज तक असर कर रही है। पता चला वो काफिर, उनके काफिर आज भी हैं। मट्टी अपना असर मैं इसकी वजाहत करूं कि कहां पता चलेगा मट्टी असर कर रही है। नबी ने फेंका ना, लोग झाड़ते रह गए, बालों को भी, कपड़ों को भी, वजूद को भी। आज भी जो इस अंदाज में नजर आए ना, मट्टी वही है। तुम तो पढ़ते हो, खाने की चीजों पे पढ़ते हो, मेरे नबी ने भी पढ़ा, मट्टी पे पढ़ा, काफिरों की आंखों में डाल दी, वो अंधे हो गए। नबी उनके दरमियान से गुजर के चला गया। 16 घर क्रॉस करने के बाद 17वां दरवाजा अबू बकर का था। नबी वहां पहुंचे, काफिर सुबह होने के बाद जब अंदर आए, बिस्तर से कपड़ा हटाया तो उधर नबी नहीं अली को पाया। नबी नहीं, कौन थे भाई बिस्तर में? कौन थे? नबी तो बिस्तर में कौन है? जब अबू जान ने कपड़ा हटाया ना, मेरे मुअर्रिखीन ऐसी बातें बड़ी दलील के साथ करते हैं। जब अबू बकर अल्लाह के महबूब के उस बिस्तर पे अली सो रहे थे, जब कपड़ा हटाया ना, अबू जान ने नहीं देखा, ओ तेरी, क्या कहा? मैंने कहा अबू जान, तेरी कौम ने तेरे इस अंदाज को संभाल लिया। ओ तेरी, ये तो अली है, ये कौन है? काफिरों ने कहा तूने क्या समझा था? मैंने समझा था नबी है। मैंने क्या समझा था? ये तो अली है। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब से कहा, महबूबा तू बिस्तर अली को दे, अमानती अली के दे। कल क़यामत तक अगर काफिरों को पता चल जाए वो अली नहीं, नबी नहीं, अली था, मुझे रब ना कहना। आज भी समझ रहे वो अली नहीं था, नबी था, वो नबी नहीं था, अली था। पूछने वाला सवाल करता है, अली नबी कहाँ गए? अली कहते हैं जिधर जाना था चले गए। अली किधर जाना था? जिधर चले गए। कहाँ चले गए? जिधर जाना था। आज भी उससे सवाल करता है, तवज्जो, आगे चलो। अबू बकर के दरवाजे पे गए। अबू बकर ने देखा, आका किसी गुलाम को भेजते, खादिम को भेजते, नौकर को भेजते। अबू बकर घुटनों के बल चल के अपने नबी का इस्तकबाल करता। अबू बकर आज पैगंबर मर्जी से नहीं आया, बल्कि रब के हुक्म से आया। कल तो कोई ये ना कह दे अबू बकर आ गया था, नबी ने देख लिया था, खिलाफत दे दी। ऐसे कोई सोच समझ के दी है। अल्लाह ने इस लायक बनाया था, अल्लाह ने ऐसा हकदार बनाया था कि नबी ने अपने बाद में सल्लल्लाहु अबू बकर को दिया। जोर से बोलो यार, सारे के सारे बोलो। आप थके हो ना? मैं यूं कहूं, मैंने शुरू अभी किया तो फिर अच्छा, इसका मतलब आधे लोग मेरी तरफ हैं और आधे लोग पता नहीं कहाँ हैं। वो हज़रत हैदरी शहीद वाली बात है, अभी भी सो रहे हैं, अभी भी। अल्लाह ने अपने नबी को अबू बकर के दरवाजे पे भेजा, मेरे महबूब आज खुद चले जाइए और दुनिया को बता दीजिए अबू बकर नहीं आए थे, बल्कि नबी खुद गए थे। बल्कि नबी अबू बकर को साथ लिया, सफर शुरू हो गया। तवज्जो करना, मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। अबू बकर को साथ लिया, सफर शुरू हो गया। अबू जहल वहां से निकला अबू बकर के घर, और वहां जब उसने सर पे हाथ रखा ना, काफिर कहते हैं अबू जहल अब बता यहाँ क्या होगा? नबी तो है नहीं, ये तो अली है। तो अबू जहल ने कहा अच्छा मैं समझ गया। अबू जहल पता क्या समझ गया? नबी जहाँ गए होंगे तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। अल्लाह की कसम, उस वक्त के काफिर के सारे नबी के दरवाजे के बाद अबू बकर के दरवाजे पे आए। मैं दुआ करूंगा आज भी कोई अबू बकर के दरवाजे पे चला जाए। उस वक्त के काफिर में इतना शौर था, मैं यूं कह दूं अल्लाह ने उसे जलील करना था। वो नबी के दरवाजे से होके अबू बकर के दरवाजे पे आया था। और काफिरों, तुम्हारे सरदार अबू जहल को भी पता था अगर आज नबी कहीं मिलेगा अबू बकर के साथ मिलेगा। जहां अबू बकर होगा नबी वहीं होगा। ऐसा
ہی نہیں سکتا ابو بکر علیحدہ اور نبی علیحدہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سفر شروع ہو گیا. دنیا والوں ابو بکر نے یہ نہیں کہا آقا کہاں جانا ہے, یہ بھی نہیں کہا آقا کتنے دن لگیں گے, یہ بھی نہیں کہا میرے پیغمبر واپسی کب ہوگی. ہائے ہائے, اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے. سبحان اللہ. بات ہی صاف ہے, جب سب انکار کریں وہ اقرار کرے. ابو بکر کہتی ہے سب چھوڑ دیں, یہ توڑنا, یہ تعلق جوڑ دیں, اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے. لوگ مخالفت کریں, یہ حمایت کرے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. لوگ بھیڑ دکھائیں, یہ سینہ پیش کرے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. لوگ زمین پہ نہ بیٹھنے دیں, یہ کندھوں پہ بٹھائیں, دنیا ابو بکر کہتی ہے. لوگ رشتے توڑتے چلے جائیں, یہ بیٹی نکاح میں دے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. لوگ اپنا نہ مانے, جو نبی کی عزت کے لیے مال نثار کرے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. نبی کی عزت کے نعرے لگائے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. کائنات میں سب سے پہلے نبی کے لیے مار کھائے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. رب خلیفہ اول بنائے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. نبی مصلی دے, دنیا ابو بکر کہتی ہے. اس کی بیٹی بغیر کسی سے شادی شدہ, بغیر کسی سے نکاح ہوا, بغیر بیوہ کی حالت میں پہلی بیوی نبی کی بنے, اس عظیم ہستی کو دنیا ابو بکر کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ زور سے. ابو بکر اور نبی اس پہاڑ کے سرا میں پہنچے. علامہ ضیاء القاسمی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آتے تھے نا, بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے تھے اللہ ابو بکر کو تم نے اتنی عظمت سے نوازا. نبوت نے پہاڑ پہ قدم رکھا, ابو بکر نے بھی قدم رکھا. ابو بکر کو تکلیف ہوئی پاؤں رکھنے میں. میں نے کہا فلسفہ تو یہ ہے, جب ابو بکر کو تکلیف ہوئی پھر ابو بکر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کا سوال ہو جائے بھائی جب تکلیف ہو رہی ہے بچنا چاہیے تکلیف سے, یا تکلیف کو گل لے لینی چاہیے؟ زور سے بولو. ابو بکر نے کہا تھا تشریف لے آئیے, میرے کندھے حاضر ہیں, تفصیل میں نہیں جاتا. نبی نے کہا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا لے گا, نبوت کا بوجھ اٹھا لے گا. یا رسول اللہ اللہ نے بنایا اس لیے, سبحان اللہ, اللہ نے بنایا میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ نبوت ابو بکر کے کندھوں پر. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا ساری دنیا کے کافر ڈھونڈتے رہیں گے, ابو بکر نبی کو کندھوں پہ بٹھا کے سیر کرتا رہے گا. سبحان اللہ. جب غار کے اس منظر میں پہنچے, علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ طلب کے کہتے تھے دنیا کے لوگوں, جو لوگ ہو کے آئے ہیں, غار کا سفر ہے 3 میل. کتنا؟ زور سے بولو. 3 میل سفر. ابو بکر نے 3 میل نہیں کیا. دنیا سوال کرتی ہے مولی صاحب سفر 3 میل تھا, ابو بکر کے کندھوں پہ نبوت کا بوجھ بھی تھا, ابو بکر نے پہاڑ پہ چڑھنا بھی تھا, لیکن سفر 3 میل کیوں نہیں کیا؟ میں نے دنیا کو, علامہ قاسمی نے جواب میں کہا ابو بکر نے 3 میل اس لیے نہیں کیا, ابو بکر 3 میل پہاڑ پہ یوں گیا, پھر 3 میل یوں گیا, پھر 3 میل یوں آیا, بلکہ 9 میل سفر کر کے جب ابو بکر نے نبوت کو غار کے دروازے پہ اتارا, مشیت پکار کے کہنے لگی ابو بکر 3 میل سفر تھا, تو نے 9 میل کیوں کیا؟ ابو بکر نے جواب میں کہا ایسا موقع روز روز کسی کو نہیں ملا کرتا. آج ابو بکر کو مل گیا. ابو بکر نے فائدہ اٹھایا, نبی کندھوں پر ہے, سفر شروع ہو گیا. غار میں ابو بکر گئے, صفائی کی, اپنی چادر کو پھاڑا. میں نے کہا اب ادھر آ جاؤ. ایک چادر نبی نے علی کو دی تھی, ایک چادر ابو بکر کی ہے, نبی کی عزت کے لیے لگ رہی ہے. ابو بکر نے ایک سوراخ کو بند کیا. دنیا والوں ایک سوراخ کو بند کیا, دوسرے کو بند کیا. اس پر میرے علماء نے لکھا ابو بکر نے سوراخ بند نہیں کیا, ایک فتنے کے منہ کو بند کیا, اس فتنے کو بھی بند کیا, اس فتنے کو بھی بند کیا. یہاں سے آیا فتنہ تو بند کیا, اوپر تھا فتنہ تو بند کیا, قدموں میں تھا فتنہ تو بند کیا. ایک فتنے کو ابو بکر نے بند کیا. جب سارے فتنوں کو بند کر کے ابو بکر آخری سوراخ پہ پہنچا, چادر ختم ہو گئی, ٹکڑے ختم ہو گئے. ابو بکر نے سوچا اس فتنے کو بھی بند کرنا پڑے گا, کیونکہ سب فتنوں کا دار و مدار اب اس ایک فتنے پہ آئے گا. ابو بکر نے اپنی جھولی کو بچھایا, نبوت کو اندر بلایا, اپنے پاؤں کو ایڑی کو اس سوراخ پہ رکھا, اور ابو بکر نے ایڑی سوراخ پہ رکھے. جان سے اٹھنے والی آواز حق نواز تک ایک آواز بھیجیے, جب سارے فتنے بند ہوں, ایک فتنہ کھلا ہو, سب کا دار و مدار ایک فتنے پہ ہوگا. یہاں صداقت کا انداز یہ
نثار آیا, ابو بکر کی ادا کو زندہ کیا. مختار آیا, ابو بکر کی ادا کو زندہ کیا. ضیاء الرحمن آیا, ابو بکر کی ادا کو زندہ کیا. حیدری آیا, ابو بکر کی ادا کو زندہ کیا. اعظم آیا, ابو بکر کی ادا کو زندہ کیا. اب دنیا کہتی ہے یہ سخت ہے, اب دنیا کہتی ہے یہ دہشت گرد ہے, اب دنیا کہتی ہے یہ کہاریت ہے, اب دنیا کہتی ہے یہ گندے لوگ ہیں, اب دنیا کہتی ہے یہ مولوی لوگوں کو دین سے ہٹانے والے. میں نے کہا جی ہاں, میں نے تقریر شروع اسی جملے سے کی تھی, جب آپ دین کا کام کرو گے, جب آپ سچی بات کرو گے, جب آپ حق و صداقت کے لیے آواز اٹھاؤ گے, آپ کی مخالفت ہوگی, لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, پیچھے ہٹنا نہیں ہے. وہاں انداز ابو بکر کا یہ تھا, آج انداز ابو بکر کے ماننے والوں کا یہ ہے. ابو بکر کو بھی تکلیف سے تو چار ہونا پڑا تھا, ماننے والے ابو بکر سے بھی ابو بکر کی اس ادا کو زندہ کر کے تکلیفوں سے تو چار ہو رہے ہیں. ڈر کوئی نہیں ہے, خوف کوئی نہیں ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے, پریشانی کے آثار کوئی نہیں ہے. رب محمد کی قسم, نبی کے دفاع کے لیے, نبی کی عزت کے لیے, نبی کی چاہت کے لیے, نبی کے عشق کے لیے, نبی کے پیار کے لیے, یا نبی کے دین کے لیے ادائے صدیق پہ عمل کر کے ڈنگ لگے تب, گولی لگے تب, ہتھکڑی آئے تب, بیڑی آئے تب, تختہ دار آئے تب, ادائے صداقت کو مناتے چلے جائیں گے, صدیق کے نعرے لگاتے چلے جائیں گے, دشمن کو یہ بتاتے چلے جائیں گے کہ تو اپنی آواز پہ ناز کرے گا, تجھے اپنے انداز پہ ناز ہوگا, تجھے اپنے عقیدے پہ ناز ہوگا, ہمیں ادائے صدیق پہ ناز. نعرہ تکبیر, شان صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, نعرہ تکبیر. صدیق نے جھولی بچھائی, نبی نے سر رکھا, اللہ خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں, اللہ ابو بکر کی پہلی خواہش پوری کر رہے ہیں, نبی نے سر رکھا, غار کا دروازہ مکڑی نے بند کیا, اس پہ کبوتری نے انڈے دیے, کافر چکر لگاتے لگاتے ابو بکر کے دروازے سے ہوتے ہوتے اب یہ 2 قدموں کے نشان لیتے لیتے, یہ ابو بکر, یہ ابو بکر کا نبی, یہ ابو بکر, یہ ابو بکر کا نبی, یہ ابو بکر, یہ ابو بکر کا نبی. جب اس پہاڑ کے سرانے پہنچے, کافر بھی پریشان ہو گئے, دشمن بھی پریشان ہو گیا, ابو جہل بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا ایک کہاں چلا گیا, میں نے کہا ادھر دیکھ, ادھر نبی کے کندھوں پہ تھا, آج نبی کے ساتھ غار میں ہے, اس وقت نبی کے ساتھ غار میں تھا, آج نبی کے ساتھ مزار میں. ابو بکر مزار میں ہے یا نہیں؟ زور سے بولو. کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی نبی کو متنا کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کرنے والے کرنے کی کوشش کرتے رہے, بچانے والا خدا بچاتا رہا. قیامت آ سکتی ہے, نبی اور صدیق کو جدا کوئی کرے, اسی کو حق نواز کی محنت کہتے ہیں, اسی کو حق نواز کا انداز کہتے ہیں. ہم مر جائیں گے, صدیق کے دروازے پہ پہرا دیتے تھے, دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. کوئی ساتھ چلے تب دیتے رہیں گے, کوئی برا بلا کہے تب دیتے رہیں گے, کوئی کچھ کہے تب دیتے رہیں گے. ذہن میں بڑی باتیں آ رہی ہیں, لیکن ایسے حالات وقت قریب ہیں, میں ان باتوں کو دہرانا اچھا نہیں سمجھتا. کوئی کچھ بھی کہے, اپنے کچھ کہیں یا غیر کچھ کہے, پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. نبی کی گود میں نبوت کا سر ہے, 3 دن 3 رات چہرے پہ نظر ہے, دیکھتے چلے جا رہے ہیں, دیکھتے چلے جا رہے ہیں. کالا آ گیا, آپ کو بھی سانپ سون گیا. جب کالا آتا ہے نا, ایسی حالت ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم, کالا آ گیا. علماء نے لکھا سانپ. آپ پریشان کیوں ہوتے ہو یار؟ میں تو 1500 سال پہلے کی بات کروں, آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہو. اسی پریشانی کو نا بس چھوڑو, میں آگے نہیں کہتا, میری بات سمجھو. کالا آ گیا, اس نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر اچھا ہوگا اگر پاؤں ہٹا لے, اچھا ہوگا اگر پاؤں رکھے گا تو تکلیف ہوگی. ابو بکر نے مسکرا کے کہا, تکلیفوں کا ڈر ہوتا یہ گود میں ہوتا, تکلیفوں کا ڈر ہوتا یہ گود میں ہوتا, تکلیفوں کا ڈر ہوتا میری پہلی خواہش یہ ہوتی, تو جا اپنا علاج کروا. تکلیف کا ڈر ہے بولو. ابو بکر کو تھا, نبی گود میں, ابو بکر کی آنکھیں, نبی کا چہرہ, کالے نے پھر کہا ابو بکر ہٹ جا.
اچھا ابو بکر نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابو بکر نبی کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کا یہ دستور ہے، کوئی انسان کسی سے محبت کرے نا، بھائی سے، رشتہ دار سے، دوست سے، اس سے جو محبت کرے گا نا اس سے بھی محبت ہوگی. ایسے ہی ہے. ابو بکر نے کہا اگر تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا پھر تو نبی کو دیکھنے نہیں آئے، پھر تو نبی کو دیکھنے. اب تو پھر جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا. تو اپنی کوشش کر، میں اپنی کوشش کروں گا. آج تیرے ایمان کا بھی پتہ چلے گا، آج ابو بکر کے ایمان کا بھی پتہ چلے گا. آج تیرا بھی امتحان ہے، آج میرا بھی امتحان ہے. میری خواہش ہے آج یہ اپنی خواہش کو میں ادھورا چھوڑوں گا، یہ تیرا مقابلہ کر کے خواہش پورا کروں گا. اگر میں اپنی خواہش میں پورا اترتا چلا گیا قیامت تک لوگ میری عزت کا دفاع کرتے رہتے. ڈنگ مارنے والے نے ڈنگ مارا، 1 2 3، ابو بکر ہٹ گیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. پھر لوگ کیوں کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ؟ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں مولوی صاحب آسانی والا معاملہ فرماؤ؟ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، مجھے دوستوں نے کہا مولوی صاحب بیان ایسا ہونا چاہیے کسی کو پریشانی نہ ہو. کیا ہونا چاہیے؟ ایسا بیان ہو کسی کے خلاف نہ ہو. میں نے کہا مجھے اجازت، میں کچھ بھی نہیں لیتا، واپس چلا جاؤں. اس نے کہا مولوی صاحب ناراض ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے بتا دنیا میں کوئی ایسا جملہ بنا ہے جو کسی کے خلاف نہ ہو؟ اس نے کہا صاحب کیسے؟ میں نے کہا اگر میں تیرے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے توحید کی بات کروں، جو خدا کے علاوہ کسی اور کو مانتے تکلیف ہوگی؟ ہوگی نا. میں نبی کی بات کروں، جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتے پریشان ہوں گے. اور جب میں بات صحابہ کی کروں گا، بھئی صاحب بات ہے نا، مجھے کوئی عنوان بتا دے جو کسی کے خلاف نہ ہو، اسٹیج تیرا ہوگا، بیان میں کروں. اگر کوئی عنوان نہیں ہے پھر کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، ساری دنیا کو پتا ہے نواز وہ واحد انسان تھا جس نے دین کے اس دشمن کی نشاندہی کی ہے، جو ختم نبوت کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. حق نواز کی آواز کسی کے خلاف نہیں ہے. میں نے پہلے کہا جب تو سچی بات کرے گا ساری دنیا تیری مخالفت کرے گی. بات سچی ہوگی ساری دنیا مخالفت کرے گی. آخر میں 6 اکتوبر کو شہید ہونے والے جبل استقامت شہزادہ پارلیمنٹ، کئی مرتبہ MP ہے، 3 مرتبہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جانے والے علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے گولڈا موڑ اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ 43 گولیاں اپنے وجود پہ کھا کے ماں کی عزت و عظمت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا تھا. آج انہیں اس دنیا سے گزرے 17 سال کا عرصہ ہو گیا. آج وہ مرد کلندر اس دنیا میں نہیں رہا. کنگول کے لوگوں مجھے بتاؤ اس کے مشن کی آواز لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ اس کے کاس کی آواز لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کسی کی صورت میں ہو رہا ہے، کسی کے انداز میں ہو رہا ہے، کسی کی آواز میں ہو رہا ہے. اس کی قبر میں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں آج کنگول شہر میں کھڑے ہو کے اپنے قائد علامہ اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی روح سے مخاطب ہو کے کہوں گا قائد محترم، مجھے ایک وقت میں یہ احساس حاصل تھا، میں نے بچپن میں آپ کی گود میں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا. اللہ میری جوانی اعظم کے مشن کے لیے وقف ہے، میری جوانی اعظم کی صداؤں کے لیے وقف ہے، میری جوانی اعظم کے عشق کے لیے وقف ہے، میری جوانی اعظم کی ماں یعنی امت کی ماں امی عائشہ صدیقہ کے لیے وقف ہے. اللہ میں دعا کرتا ہوں زندگی سعادت والی ہو، موت شہادت والی.